السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک و موضوع ہے کہ پینٹ یا پاجامہ یا لنگی وغیرہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا کیا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکے گا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا؟ کیا ہر اس شخص کے لیے ہے یہ وعید، یہ سزا جو اپنے کپڑے کو تہبند کی شکل میں، لنگی کی شکل میں، پینٹ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو وہ اس سزا کا مستحق ہوگا؟ اسی طرح سے جو لوگ مجبوری کے حالت میں عذر کے بنا پر اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہیں تو کیا وہ بھی اس حدیث کے زد میں آئیں گے؟ اسی طرح سے کیا عورتیں بھی جو اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتی ہیں کیا وہ بھی اس حدیث کے حکم میں آئیں گی؟ اسی طرح سے کیا نماز کی حالت میں اگر کوئی ٹخنے سے نیچے اپنے پینٹ یا پاجامہ یا کوئی بھی کپڑا اس طرح سے اگر لٹکا کر کے نماز ادا کرتا ہے تو کیا اس کی یہ نماز غیر مقبول ہے، قبول نہیں ہوگی؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پوری دلیل کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 191 سے لے کر کے 194 تک کی جو ہم نے قرأت کی ہے اس کا ترجمہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر
کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے، پیش ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، تو نے اسے بے عزت کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کی منادی، بولنے والا، پکارنے والا، اعلان کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پیش ہم ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، اس آیت کی مناسبت سے میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس کے اندر صراحت کے ساتھ ان مرد حضرات کے بارے میں ہے جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اس پر وہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس حدیث کے حکم میں عورتیں الگ ہیں، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، جو مسلمان مرد ہیں ان کے لیے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا یعنی پاجامہ یا تہبند یا لنگی وغیرہ تکبر، گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتا ہے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اس پر اس حدیث کو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا کہ میرے کپڑے کا ایک حصہ لٹک جایا کرتا ہے، البتہ اگر میں پوری طرح خیال رکھوں تو نہیں لٹک سکتا یا وہ نہیں لٹکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آپ تو ایسا تکبر کے خیال سے نہیں کرتے، اس لیے آپ اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جو لوگ تکبر کے نیت سے، گھمنڈ کے، غرور کے نیت سے، اس سوچ کے ساتھ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں سب سے بلند اور بالا تر ہوں، سب سے باعزت والا ہوں، اپنے آپ کو یہ سوچ سمجھ کر کے گھسیٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چلتے ہیں، تو اس حدیث کے روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھمنڈ اور غرور کے نیت سے یہ سوچ رکھتے ہوئے چلتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5791، 5783، 5784، 3665، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر
2085, 5461, 5455, 5453, 5457, 5459. इसी तरह से सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 1730, 1731, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4085, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 4332, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 5330, 5338, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 3569, अल मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस नंबर 417 और तबरानी सगीर के अंदर हदीस नंबर 614, मुसनद हुमैदी के अंदर हदीस नंबर 664, 651, 650 वगैरह में देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जगह अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तहबंद यानी मेरी लुंगी एक पहलू से नीचे हो जाता है, यानी मेरा तहबंद जो है, मेरा जो कपड़ा है, एक पहलू से नीचे हो जाता है, यानी टखने से नीचे लटक जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उन लोगों में शुमार नहीं हो। देखिए मुसनद हुमैदी के अंदर हदीस नंबर 664, इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 6062, 3665 और सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2085 वगैरह पर। इसी तरह से इमाम बहकी की सुनन कबीर के अंदर हदीस नंबर 3366, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 5043, 5444, इसी तरह से 5681 वगैरह में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला पसंद नहीं है, अकड़ कर चलने वाला पसंद नहीं है, और इसी तरह से मखलूक के लिए तकब्बुर करना हराम है। तकब्बुर से कपड़ा घसीट कर चलना यह हराम है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, तकब्बुर से कपड़ा टखने से नीचे घसीटने वाले को जमीन में धंसाने के बारे में वईद है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स तकब्बुर की वजह से अपना तहबंद जमीन से घसीटता हुआ जा रहा था कि उसे जमीन में धंसा दिया, और अब वह कयामत तक यूं ही जमीन में धंसता चला जाएगा। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 3485, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 5328। इस हदीस से मालूम हुआ कि तकब्बुर और गुरूर और घमंड इंसान को जमीन में धंसाने का बाइस बनता है। लिहाजा अपने कपड़ों को, अपने तहबंद को, अपने लुंगी को, अपने पैंट को, अपने पाजामा को टखने से नीचे नहीं लटकाना चाहिए, न उस पर घमंड और गुरूर करना चाहिए। इसी तरह से टखने से नीचे लटकने वाला कपड़ा का हिस्सा का जो जगह है वो जहन्नम की आग में होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद यानी लुंगी का जो हिस्सा या इसी तरह से पैंट का, पाजामा का जो हिस्सा टखनों से नीचे लटका हो वह जहन्नम में होगा, यानी जहन्नम की आग में उतना हिस्सा जलाया जाएगा। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 5787, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 5332, 5333 वगैरह में देख सकते हैं। मालूम हुआ इस हदीस से कि तकब्बुर से कपड़ा टखने से नीचे लटकाने वाले का वह हिस्सा आग में होगा, और यह हदीस मर्दों के लिए है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, औरतों के लिए नहीं है। आज देख लीजिए अक्सर व बेशतर मुसलमान, खास तौर से नौजवान ऐसे हैं कि वो अपने जिन्स के पैंट को अपने टखनों से नीचे लटका करके और इस तरह से गुरूर और घमंड के तैस में आ करके अपने आप को सबसे बाला और बरतर समझ करके कि हम सबसे हैंडसम दिख रहे हैं, हम सबसे हैंडसम लग रहे हैं, हमारा कपड़ा, हमारा पैंट सबसे ऊंचे लेवल का है, इस तरह की सोच रखते हुए वो इस तरह के पैंट और कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें जर्रा बराबर भी इस हदीस के बारे में जो वार्निंग दी गई है, जो सजा के बारे में बतलाया गया है, उस बारे में जरा भी फिक्र नहीं करते।
تو ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پینٹ کو، اپنے پاجامہ کو، اپنے لنگی کو، اپنے ازار کو ٹخنے تک رکھیں، ٹخنے سے نیچے نہ لٹکنے دیں، ورنہ وہ بھی اسی حدیث کے جد میں آئیں گے، اسی حدیث کے روح سے وہ جہنم کے آگ کے اندر ان کے اس حصے کو جلایا جائے گا جو ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو خوبصورت لگنے کے لیے اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھے جوتے استعمال کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر کی سوچ نہ ہو، نیت نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر یا گھمنڈ ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر کسی کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ مطلب کہ وہ ہمیشہ کے لیے، کہتے ہیں اہل علم اس بارے میں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا، بلکہ جو گناہ اگر اس نے کیا ہوگا تو اس کی سزا جہنم کے اندر کاٹ کر کے آخر کار وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 265، اسی طرح سے 91، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1999 وغیرہ میں صحیح سند سے معلوم ہوا کہ کوئی بغیر تکبر کیے، بغیر گھمنڈ کیے اچھا لباس، اچھا جوتا استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے خوبصورت اپنے آپ کو لگنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ٹخنے سے نیچے کپڑا ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ٹخنے سے نیچے تہبند لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 638، 4086، صحیح ابن حبان المعارج کے اندر حدیث نمبر 2406، اور اس کی متن الگ ہے لیکن سند سیم ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3448 اور مسند بزار کے اندر حدیث نمبر 8762 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق میں کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے المشکات کے اندر حدیث نمبر 761 میں اس کی سند کو حسن قرار دیا، اور کہا کہ ابو جعفر کے بارے میں یہ ہے کہ ابو جعفر اکثر محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، جیسا کہ انہوں نے حوالے کے طور پر امام بہقی کی طرف منسوب کی سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 میں اس کا حوالہ دے کر کے لکھا وہ سند حسن، کہ اس کی سند حسن ہے، اور کہا کہ یحییٰ ابن ابی کثیر کے بارے میں ابو حاتم رازی نے کہا کہ ان کی حدیث جو ان کے ساتھ ہے ثقہ راویوں سے، اس کے بارے میں انہوں نے حوالہ دیا کہ اس اعتبار سے صحیح ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید دیکھ سکتے ہیں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توضیح الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 سے 230 تک میں، اور فتاوی علمیہ توضیح الاحکام کے اندر صفحہ نمبر 229 کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن ابی کثیر کی ان والی حدیث ابی سلمہ جو کہ ثقہ راوی ہیں، یہ علت موجود ہے
اس علت کے بنا پر، یعنی یحییٰ بن ابی کثیر نے ان سے روایت بیان کی ہے ابو سلمہ سے، اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے، دوسری متن سے ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 293 میں، اور اسی طرح سے لکھا کہ یحییٰ بن ابی کثیر یہ مدلس ہیں، روایت ان سے ان کی سند ضعیف ہوتی ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 25 میں، اور لکھا طبقات المدلسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 میں۔ تو یحییٰ بن ابی کثیر کی تدلیس ہے، لیکن آگے انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے مسند امام احمد کے اندر سما کی صراحت کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک علت اور بھی ہے، جو کہ ابو جعفر کے بارے میں کسی بھی متقدمین محدثین میں سے کسی نے اس کی توثیق پیش نہیں کی ہے، بلکہ امام ابن حبان نے اور کچھ متساہل محدثین نے اس کی توثیق پیش کی ہے اور اس کی حدیث کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے، جبکہ اصولی طور سے یہ بات غیر ثابت ہے کہ ابو جعفر کی توثیق کسی متقدمین محدثین معتبر میں سے نہیں کی ہے، بلکہ کئی محدثین نے اس کو مجہول الحال قرار دیا ہے، جیسا کہ میں اس ڈسکرپشن کے نیچے وہ لنک دے دوں گا، وہاں سے بھی مزید اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر کپڑا لٹکا کر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اسی طرح سے ایسے شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، تو اسے چاہیے کہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکنے دے۔ باقی یہ کہنا کہ اگر کسی وجہ سے مان لیجئے آدمی موٹا ہے، اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، یا کسی وجہ سے پینٹ ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، اگر وہ لٹک گیا، ڈھیلا ہو گیا، سرک گیا، ٹخنے سے نیچے چلا گیا، تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس حدیث کے اندر وہ شمار نہیں ہوگا، اور نہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کی نماز غیر مقبول ہے، کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند اصولی طور سے ضعیف ہے، حسن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وضاحت کی کہ میں کیئر کرتا ہوں، میں اپنے تہبند کو اوپر کرتا ہوں، اس کے باوجود کہ وہ لٹک جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت اگر کپڑا لٹک جاتا ہے ٹخنے سے اوپر رکھنے کے باوجود بھی ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے، تو یہ ایسا شخص اس حدیث کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی وعید نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ مردوں کے لیے حدیث ہے کہ مرد حضرات اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا کسی صورت میں نہیں رکھیں گے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں تو ٹخنے سے نیچے تک کپڑا لٹکائیں گی، لیکن مردوں کے لیے یہ حکم عام ہے، کسی بھی مسلمان مرد کو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے۔ ایسا شخص سزا پانے کا مستحق ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔